میرا نام اقبال خورشید ہے اور میں ایک انٹرویور ہوں. تو انٹرویو کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا کہ اسد محمد خان نے ایک بار جان ایلیا سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جان جو اشعار سناتا تھا مشاعرے میں وہ اشعار مجھے اتنے پسند نہیں تھے، مگر جو چیزیں جو نظمیں اس نے کہیں وہ بہت لیکن مشاعرے کی وجہ سے مشاعرے کی شاعری نے جان کو نقصان پہنچایا. اسد محمد خان یہ کہتے ہیں. تو آپ کی گفتگو جب میں سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مشاعرے کی شاعری تھی جس کی وجہ سے جان اب تک سروائیو بھی کر رہا ہے، لیکن جو سنجیدہ تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. ہاں، جان اصل میں وہ مقبولیت کو بہت اہمیت دینے لگے تھے اور وہ ڈیمانڈ کو بہت چالاکی سے دیکھتے تھے اور اس کو مطلب اس کو پرفارمنس سے بھی وہ پورا کرتے تھے. ان کے شعر کے معنی میں ان کا چہرہ پیچھے ہمیشہ رہتا ہے یوں یوں کرتا ہوا، کالا چشمہ پہنے ہوئے. تو وہ جو ہے وہ ان کی مقبول شاعری جیسے، تو انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. بطور تخلیق کار نقصان پہنچایا، بطور تخلیق کار خود کو نقصان پہنچایا، بہت شدید نقصان، کیونکہ جو چیزیں وہ مشاعروں میں نہیں پڑھ سکتے تھے اپنی لکھی ہوئی، اصل شاعری ان کی وہ ہے. یہ سب نہیں تم میرا نام کیوں نہیں لیتی ہو، وہ ہر جگہ پڑھے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کبھی زندگی میں کسی نے التفات سے خاتون نے نہیں مخاطب کیا ہوگا، اب اس میں اتنا حق جتا رہے ہیں کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. اچھا، آپ نے کہا کہ مقبولیت سے انہیں بہت نقصان پہنچا، تو شاعری کا جو کلچر ہے اس میں واہ واہ کا تو تصور ہے، تو مقبولیت کی خواہش جو ہے وہ کیا شاعر کے لیے غلط نہیں؟ وہ جو وہ ہے نا کہ تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس، صاحب دو شعر می شکند قدر شعر را، کہ صاحب شعر کا درجہ دو چیزیں جو ہیں وہ کم کر دیتی ہیں بلکہ برباد کر دیتی ہیں. ایک یہ کہ جاہلوں کا واہ واہ کہنا اور عالموں کی خاموشی. تو جان ایلیا اس بات کا سب سے بڑا نمونہ ہے کہ ان کے شعر سنتے وقت جاننے والا چپ رہتا تھا اور جوہلا اچھل اچھل کے داد دیتے تھے. صحیح. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو جان کے بارے میں کہا کہ ایک ایسا شخص جو معنی کو رد کرتا ہے یا جو کسی بھی تصور کو نہیں مانتا، تو یہ جو پوسٹ ماڈرن تصور ہے ہمارے ہاں مابعد جدید، اس کے اندر بھی کہ کوئی حقیقت، حتمی حقیقت نہیں ہے. تو کیا جان بھی اسی اسکول، کہیں ہم ان کو اس خانے میں سانچے میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک پنواڑی ہے، وہ بھی کہتا ہے حقیقت وغیرہ کچھ نہیں. صحیح. اور وہ ژاک دیریدا بھی کہتا ہے حقیقت وغیرہ کچھ نہیں. اب الفاظ یکساں ہیں تو یہی یکسانی سے جان ایلیا نے فائدہ اٹھایا. صحیح. مطلب انہیں تھوڑی پتہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح. ہاں، یہ بات میں ذاتی واقفیت، ذاتی تجربے کی بنیاد پر، وہ مطلب لائبنیز کی 4 لائنیں نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح. ایک لائن نہیں. اور لائبنیز کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اور لائبنیز کا ترجمہ بھی اردو فارسی میں نہیں ہوا تھا. لائبنیز کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو لائبنیز، عظیم لائبنیز، اور پڑھا لکھا کچھ نہیں، وہ ادھر سن لیا ادھر سن لیا، عظیم لائبنیز. صحیح. نہیں، وہ خیر شاعر کو اچھی لگتی ہے. جیسے غالب لغت نویس سے بڑھ گئے تھے اور اپنا ایک فرضی استاد بنا لیا تھا. تو شاعروں کو سب جائز ہے، سب جائز ہے، لیکن آپ بس شاعر بنے رہیں تو سب آپ کو لائسنس ہے. کہ وہ نہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے مضافاتی شاعر، استاد تھے، استاد باقاعدہ، مطلب شاگردوں والے استاد تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ذہن میں جھانکا ہے ارسطو کی طرح.
ایک طفل کیا، ایک طفل کے مکتب ہے فلا تو میرے آگے، یہ انشا نے کہا ہے، نہیں مصفی نے، کہ ایک طفل کے مطلب ہے، کیا ہے، طفل کے مکتب ہے فلا تو. اب ٹھیک، اب کہتے ہیں برا نہیں لگتا ہے، لیکن اس دعوے میں مصفی سچا ہو جائے، یعنی اصرار کرنے لگے، ہوش میں آ کر بھی یہ کہنے لگے، تو پھر اس کو پاگل خانے میں بند کروائیں گے. صحیح. بہت شکریہ. کچھ اور دوست بھی سوال کریں گے تو آپ سے اجازت.